السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کا میرا جو ولاگ ہے یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کہ کس حد تک گر چکے ہیں کہ آج جس جگہ کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار۔ ٹھیک ہے، یہ مزار کا پارک ہے، اور دیکھا جائے تو مزار ہو یا پھر دربار ہو یا کوئی قبرستان ہو، اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر عبرت حاصل کی جائے کہ یہ لوگ یہاں پر آ گئے ہیں۔ یہ ایک وقت میں دنیا کے اندر بہت مشہور تمور لوگ تھے، لیکن آج یہاں پر یہ آ چکے ہیں اور ایک دن ہم نے بھی آنا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس مزار کو ہم نے سیر و تفریح گاہ بنایا ہوا ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ قبرستان عبرت کی تو جگہ ہو سکتی ہے لیکن انجوائے کرنے کی جگہ نہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہاں پر ہر قسم کی فوٹوگرافی جو کہ تصویر اسلام کے اندر حرام ہے وہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکے اور لڑکیاں یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، لیکن یہ مقصد ضرور ہے کہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان ایک بہت بڑی نعمت، یہ جو ملک دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ وہ جیسا بھی تھا، جیسے بھی تھے، جیسے بھی ہیں، کسی کا رائے ان کے بارے میں کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، اور آج ہم اس ملک کے اندر سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو اور بھی مسلمان ممالک ہیں عرب کو چھوڑ کر، شام کا حال آپ کے سامنے ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جیسے بھی تھے اب اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے مزار کی جگہ ہے، یہ سارا پارک بنا ہوا ہے۔ سب سے بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہو سکتا ہے، سیر و تفریح کی جگہ نہیں، لیکن یہاں پر جو سیر و تفریح ہو رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاید اگر ہم علماء اکرام کے پاس بیٹھیں، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ یار قبروں کے اوپر جا کر سیر و تفریح نہیں کرنی چاہیے، وہاں پہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج یہ لوگ جو دنیا کے اندر جن کا نام تھا سب کو چھوڑ کر اس زمین کے اندر چلے گئے، تو ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ یہ مزار کے قریب میں آستہ آستہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور جتنا قریب جائیں گے اتنی خرافات آپ کو، اتنے جو ہے جاہلیت آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں ہر قسم کے ٹائم میں ٹک ٹاک یہاں پہ بن رہی ہے، کیا کیا یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہ ہم آستہ آستہ دربار کے بالکل نزدیک آ رہے ہیں، مزار کے بالکل نزدیک آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی سیر و تفریح یہاں پر ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اسپیشل قسم کے پارک بنائے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہم آسا مزار کے بالکل قریب آ رہے ہیں، اور میں آپ کو کیمرہ زوم کر کے نہیں دکھاؤں گا کیونکہ بیچ میں ہماری مائیں اور بہن ہیں، لیڈیز حضرات ادھر ہیں، لیکن یہ دیکھیں کس قسم کی فوٹوگرافی یہاں پر ہو رہی ہے، اور فلموں کی شوٹنگ تک یہاں پر ہو رہی ہے۔ حد ہو گئی ہے، اس سے زیادہ تو شاید کہ کچھ ہو۔ مزار جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہے تو ایک قبر نہ، جہاں ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے وہاں پر ہم سیر و تفریح کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات معاف فرمائے۔ آج یہ پھر میں آپ کو ایسے ٹائم پر لے کر آیا ہوں جہاں دوپہر کا ٹائم ہے، جہاں پہ رش کم ہے، اور میرے اس ٹائم پہ آنے کا مقصد یہ تھا اتنی گرمی کے اندر کہ زیادہ بد نظری نہ ہو، زیادہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ اس وقت آیا ہوں، حالانکہ اگر عصر کے بعد آیا جائے تو یہ جگہ فل ہوتی ہے، اور یہاں پر طرح طرح کی خرافات اور بے حیائی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آس پاس ہم آپ کو بالکل قریب لے کر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جتنا قریب آ رہے ہیں اتنی عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اتنی ہی خرافات یہاں پر بڑھ رہی ہیں۔ یہ ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، اور بہت سے تماشے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم کو۔ جی ہم یہاں اندر پہنچ گئے ہیں۔
یہ لیاقت علی خان صاحب کا مقبرہ ہے. یہ بہت سارے مقبرے اندر ہیں. یہ یہاں پر آئے ایک بات اور بہت سننے کو ملی، دیکھنے کو ملی کہ مین مزار کا جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. مین مزار کو، ٹھیک ہے، 3 سال سے بند ہے. لیکن بند ہونے کے باوجود عوام نے یہ کہا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے رہیں گے نہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے قبروں پر ضرور آئیں گے. تو دوستوں، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں. اگر ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اس سے. لیکن مقصد یہ تھا کہ سیر و تفریح کا نہ بنائیں، عبرت حاصل کریں کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے کافروں کے ہاتھوں سے ملک چیر کے نکال لیا، ٹھیک ہے. اور آج یہ اگر یہاں پر ہیں تو کل ہم نے بھی آنا ہے. ہم صبر کریں اور عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.